صلح حدیبیہ کا واقعہ سنتے چلیے. صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا. غور سے بولو کہاں بھیجا؟ اے موبائل والے میں تصویر کھنچوانے نہیں آیا ہوں، حدیث سنانے آیا ہوں. اور سے سنیے صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ حضور کی بارگاہ میں. کہاں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں. ہم محمد کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد میں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ ادھر دیکھو. چھپ کر کیا دیکھا؟ کہ میرے حضور وضو کر رہے ہیں. میرے حضور وضو کر رہے ہیں. ان جاسوسوں نے چھپ کر کیا دیکھا کہ جب میرے حضور وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی جب زمین پہ گر رہا تھا تو صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے. آپس میں لڑ کر آگے بڑھ کر کوئی چلو میں لے کے آنکھوں میں مل رہے ہیں, کوئی چلو میں لے کے چہرے میں مل رہے ہیں, کوئی چلو میں لے کے سینے میں مل رہے ہیں, کوئی اپنے اپنے برتنوں میں جمع کر رہے ہیں, کوئی شیشیوں میں جمع کر رہے ہیں. جس کو جو مل رہا ہے وہی اٹھا کر لے جا رہا ہے. اللہ غور سے سنیے, جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ نکلے ڈر کے مارے اور لوگوں سے جا کے کہہ دیا کہ بھول جاؤ کہ تم محمد کو قتل کر ڈالو گے. ارے ان کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھر ہے لیکن ان کی محبت ایسی ہے, ان کی دیوانگی ایسی ہے, ان کی مستانگی ایسی ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو محمد کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ محمد کا لہو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ یا رسول اللہ, اس کا نام محبت ہے. محبت کا کئی درجہ؟ زور سے بولو 3 درجہ. پہلا درجہ کہ اللہ سے محبت کرو, دوسرا درجہ کیا؟ زور سے بولو نبی سے محبت کرو, اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولیے کہ آل نبی سے محبت کرو, اہل بیت سے محبت کرو. دیکھو حضرات, آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ التحیات پڑھتے ہو؟ زور سے بولو التحیات پڑھتے ہو. التحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو درود شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل کون ہے؟ ارے بولو وہابیوں سے پوچھو کہ یہ آل کون ہے. اور اگر حسین غلط ہو تو آل محمد کا ذکر ہی غلط ہو جائے گا. ارے بولو, نبی نے درود پڑھنا, نماز میں درود پڑھنے سے نماز نہیں ہو سکتی. اگر آل رسول غلط ہو اور غلط لوگوں کا نماز میں ذکر کیا جائے, ان پر درود پڑھا جائے, لیکن حضرات آل رسول غلط نہیں ہے, وہابی غلط ہے. آل رسول غلط نہیں ہے, یہ دیوبندی غلط ہے جو اپنی غلط ذہنیوں سے کام لے رہا ہے. میرا حسین تو کل بھی حق پر تھا, آج بھی حق پر ہے. ارے بولو, اگر حسین غلط ہوتے تو آج پوری دنیا میں دیکھو غوث اعظم حسین ہی کی تو اولاد ہے, غریب نواز حسین ہی کی تو اولاد ہے, زین العابدین حسین ہی کی تو اولاد ہے, مخدوم سمنہ حسین ہی کی تو اولاد ہے. جہاں جہاں بزرگوں کا مزار چمک رہا ہے وہ حسین ہی کی زیادہ تر اولاد نظر آ رہی ہے. حق ہے. کربلا میں یزید گیا تھا مٹانے کے لیے, بولو مٹانے گیا, لیکن سنیے جو مٹانے جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. ایک بات سن لو, ایک وہ دن بھی ہندوستان میں آنے والا ہے, اور ہندوستان نہیں پوری دنیا میں, جلدی بولو, پوری دنیا میں وہ دن آنے والا ہے کہ قسم خدا کی گستاخ رسول کو دوڑا دوڑا کر ہم لوگ نہیں غیر لوگ ماریں گے. کون ماریں گے؟ زور سے بولو. غیر لوگ ماریں گے, اور ان لوگوں کو داڑھی اور ٹوپی میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ گستاخوں کو سزا دے گا. آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ہندوستان کی کتنی کھینچا تانی چل رہی ہے؟ ادھر دیکھو, پاکستان اور ہندوستان کی کتنی کھینچا تانی چل رہی ہے. پاکستان سے ہندوستان کہہ رہا ہے آتنکوادی کو واپس کرو, آتنکوادی کو حوالے کرو. اچھا پاکستان سے پوچھا گیا کہ یہ آتنکوادی کون لوگ ہیں, تو جانتے ہو آج سے 4 مہینہ پہلے, آج سے 6 مہینہ پہلے پاکستان کا ایک سفیر امریکہ گیا تھا. اس نے برجستہ یہی کہا کہ دیوبندی جماعت کو بند کر دیا جائے, وہابی کو بند کر دیا جائے, خود آتنکوادی بند ہو جائیں گے. یہ مسعود اظہر کون ہے؟ وہابی ہے. یہ اسامہ بن لادن کون ہے؟ یہ وہابی ہے. یہ ملا عمر کون ہے؟ یہ وہابی ہے. آج تک جتنے بھی آتنکوادی کے نام سے یاد رکھو پوری دنیا میں نام آئے, وہ کوئی سنی عالم نہیں ملے گا, یہ سب بدعقیدے ملیں گے, یہ سب گستاخ رسول ملیں گے. یاد رکھو مسلمان, امریکہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا
قانون نافذ ہونے جا رہا ہے کہ یہ وہابی جماعت نظر نہیں آئے گی, یہ دیوبندی جماعت نظر نہیں آئے گی. یاد رکھو پورے کا خاتمہ ہوگا, لیکن انتظار کرو, ہم خاتمہ نہیں کریں گے. ہم تو مفلس ہے, ناچار ہے, ہم تو زبان ہی سے بول رہے ہیں, لیکن ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ تلوار بولے گی, گولی اور پستول بولے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمان, ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو, جیسے حق پر ہو ویسے حق پر رہو. ہم لوگ نئے نہیں ہیں, ہم لوگ تو 1400 برس پرانے ہیں. نئے یہ لوگ ہیں, ان کا باپ نیا ہے, ان کی جماعت نہیں ہے, ان کا خاندان نیا ہے. ہم لوگ تو اتنے پرانے ہیں کہ 700 برس پہلے غریب نواز ہمارے ہی تھے, حضرت غوث اعظم ہمارے ہی تھے, مخدوم سمرا ہمارے ہی تھے, جتنے بزرگان دین ہیں سب ہمارے ہیں. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خود میرے مصطفیٰ کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یاد رکھو آج لوگ پیسہ دے دے کر وہابی بنا رہے ہیں, پیسہ دے دے کر لوگوں کو خرید رہے ہیں. اے مسلمان, تمہارے پاس اگر ایمان ہے اور کوئی پیسہ لے کر آئے تو کہو کہ دولت تم کو مبارک ہو, ہم کو غربت مبارک ہو. تم کو سعودیہ کا ریال مبارک ہو, ہم کو آمنہ کا لال مبارک ہو. ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے, ہم کو آل رسول چاہیے. حضرات, تو محبت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, اللہ سے محبت کرو. دوسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, نبی سے کرو. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, آل با اہل بیت پاک مصطفیٰ سے کرو. اب ایک اور حدیث سن لو, اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے. لائٹ آ گئی, آپ گھبرائیے گا نہیں. میری تقریر کے بعد آپ کو مشاعرے کا پروگرام سننا ہے. 10 منٹ اور میری تقریر سن لو, کہو گے تو بڑھا دوں گا, ورنہ میں اپنی تقریر کو 10 منٹ میں سمیٹ لوں گا. بولو حضرات, بڑھاؤں؟ اگر بڑھانے کی اجازت ہے تو جب تک پورا مجمع ہاتھ نہیں اٹھائے گا میں بڑھوں گا نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, میں بہت خوش ہوں. اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اب بڑی مشہور حدیث سن لو. وہابی کی نانی مر جائیں گی, جواب نہیں دے پائیں گے. حدیث کا حوالہ نوٹ کر لو, مشکات شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 569, ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سن لو. ان جابر بن عبداللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لائن بولو, یہ لائٹ تو ڈسٹرب کر رہی ہے لیکن ہمارا بھائی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے. میں اس لائٹ سے بیزار ہوں لیکن آپ کو تقریر سنانے کے لیے تیار ہوں. گھبرائیے نہیں, لائٹ پہ مت جاؤ. ماشاءاللہ, کتنی خوبصورت بولو جشن ہے, نبی کی محفل ہے, حسین کا ذکر ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, غور سے سنیے. اچھا یہ بتاؤ, حضور نے کتنی مرتبہ, جمع بولو, مولانا لوگ بھی بولے, کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور نے کئی بار حج کیا تو کیا کہو؟ زور سے بولو. حضرت فرما رہے ہیں ایک بار. اب بالکل صحیح ہے, میرے سرکار نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا. کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو. ایک مرتبہ حج کیا, اور وہ بھی کب کیا؟ ادھر دیکھو, جس سال میرے سرکار دنیا سے چل بسے, پردہ کر گئے, نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, اسی سال میرے سرکار نے حج کیا. لیکن سن لو مسلمان, میرے سرکار جب حج کے لیے گئے تو دیکھو پیغمبر کا علم غیب دیکھو. پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ اس سال میں جانے والا ہوں, اس سال میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. میرے پیغمبر حج کے دوران عرفہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے تقریر فرما رہے تھے, واز فرما رہے تھے. آنکھوں میں آنسو ہیں, مصطفیٰ تقریر کر رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں. وہ کون سی تقریر ہے؟ غور سے سنیے. حدیث میں آیا ہے, میرے سرکار نے فرمایا, او صحابہ ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. او صحابہ ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں, تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں. تم لوگ گھبرانا نہیں کہ نبی جب چلے جائیں گے تو ہماری رہبری کون کرے گا, ہماری پیشوائی کون کرے گا, ہمیں شریعت کی بات کون بتائے گا, ہماری دیکھ بھال کون کرے گا. او صحابہ, میں جا رہا ہوں ضرور, لیکن 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے
ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. یار کیا فرما رہے ہیں, زور سے بولو. او صحابہ گھبرانا نہیں, میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا چیزیں, زور سے بولو. ایک قرآن, دوسری اہل بیت, ان دونوں کو پکڑے رہنا. کیا کہا, زور سے بولو. پکڑے رہنا, ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اس حدیث کا دو مطلب ہے. کیا مطلب, زور سے بولو. دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے, او صحابہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کربلا کے میدان میں میری اولاد پہ پانی بند کیا جائے گا, میری اولاد پہ دانا بند کیا جائے گا, میری اولاد کا خون بہایا جائے گا. جتنے یزیدی ہوں گے سب اہل بیت کے دشمن ہوں گے. او صحابہ اس وقت اہل بیت کو پکڑے رہنا, یہی قرآن کے مطابق ہوں گے. ایک تو مطلب سنیے, دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اس لیے پیش کیا کہ دنیا میں کسی اور کو پیش کیا جاتا تو بولو وہ چلے جاتے تو قرآن اکیلا رہ جاتا, لیکن مصطفیٰ نے تو چھوڑ کر بھاگ جاتا, ہمت ہار جاتی. لیکن یہ میرا گردہ ہے جو میں ڈٹا ہوا ہوں. بہرحال میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں تو میرا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. رکھنا ہے کہ نہیں, زور سے بولو. دیکھو میں پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں, میں پسینے سے بھیگ چکا ہوں, تو آپ کو میرا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیے مائک کی آواز جب کٹ جاتی ہے تو رشتہ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے. آپ جانتے حوصلہ پست ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو میری محبت ہے جو میں پھر بھی حوصلہ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ گھبرائیے نہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ پیغمبر نے اپنی اولاد اہل بیت ہی کو قرآن کے ساتھ کیوں پیش کیا. حضرت ابو بکر موجود تھے, ان کو کیوں نہیں پیش کر دیا. عمر موجود تھے, ان کو کیوں نہیں پیش کر دیا. کسی اور صحابی کو کیوں نہیں پیش کر دیا. تو یاد رکھو پیغمبر جانتے تھے کہ اگر قرآن کے ساتھ صدیق کو پیش کرتا ہوں, صدیق چلے جائیں گے تو قرآن تنہا رہ جائے گا, عمر چلے جائیں گے تو تنہا رہ جائے گا, عثمان چلے جائیں گے تو قرآن تنہا رہ جائے گا. کسی اور صحابی کو پیش کرتا ہوں, صحابی جب چلے جائیں گے تو قرآن تنہا رہ جائے گا. میرے پیغمبر جانتے تھے کہ میری اولاد دنیا میں قیامت تک باقی رہے گی. کربلا میں تو لوگ مٹانے جائیں گے لیکن میری اولاد مٹے گی نہیں, بلکہ پوری دنیا میں قیامت تک باقی رہے گی. مصطفیٰ نے اولاد کو اس لیے پیش کیا کہ جب جب قرآن پہ حملہ ہو, اگر کوئی حفاظت کرے یا نہ کرے, میری اولاد ضرور حفاظت کرے گی, میری اولاد قرآن کی حفاظت ضرور کرے گی. یاد رکھو حضرات, اور قرآن کی حفاظت اہل بیت نے اس طرح سے کیا ہے کہ قسم خدا کی صبح قیامت تک ہمارا قرآن محفوظ رہے گا. خود رب باری کا قول ہے, بولو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرات اب تیسری چوتھی حدیث سنو. اجازت ہے, دیکھو بھائی اجازت ہے, میں صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے بول رہا ہوں, ورنہ مائک نے 2 مرتبہ ڈسٹرب کیا, مجھے ہٹ جانا چاہیے, لیکن ہٹا نہیں, ڈٹا ہوا ہوں. آپ پورا مجمع اگر ایک اور حدیث سن لو پھر مجھے